السلام علیکم۔ ورلڈ کی جو آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، وہ میجر کون کون سی ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتی ہیں، کب اسٹیبلش ہوئیں، ان کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے اور ان کا مین ٹاسک کیا ہے، اس کے ممبر کنٹریز کتنے ہیں، اس تمام ڈیٹیل کے ساتھ میں محمد افتخار سکسیس ویژن اکیڈمی سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ آرگنائزیشنز، یعنی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یو این او 1945 میں اسٹیبلش ہوئی تھی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک سٹی میں ہے۔ اس کے ممبر کنٹریز ہیں 193 اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ پیس، سیکورٹی اینڈ ہیومن رائٹس۔ اس کے بعد ہے نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن 1949 کو اسٹیبلش ہوئی تھی۔ ہیڈ کوارٹر اس کا برسلز میں ہے۔ ممبر اس کے 31 کنٹریز ہیں اور اس کا مین ٹاسک جو ہے اس کے ممبر کنٹریز کا کولیکٹیو ڈیفنس اور سیکورٹی کا فریضہ سر انجام دینا۔ اس کے بعد ہے یورپی یونین ای یو اسٹیبلش ہوئی تھی 1993 کو۔ ہیڈ کوارٹر برسلز میں ہے اور 27 کنٹریز اس کے ممبر ہیں اور اس کا مین ٹاسک ہے اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹیگریشن آف دا ممبر کنٹریز۔ اس کے بعد ہے جی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ڈبلیو ٹی او اسٹیبلش ہوئی تھی 1995 کو۔ ہیڈ کوارٹر اس کا جنیوا میں ہے۔ ممبر اس کے 164 کنٹریز ہیں اور اس کا مین ٹاسک کیا ہے کہ ریگولیٹ کرنا انٹرنیشنل جو ٹریڈ کو۔ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نام آپ نے سن رکھا ہوگا، اسٹیبلش ہوا 1995 کو۔ ہیڈ کوارٹر اس کا واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور ممبر کنٹریز اس کی ہیں 190 اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ انٹرنیشنل فائنینشیل اسٹیبلٹی، کہ تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کو قائم کرنے کی کوششیں کرنا۔ ورلڈ بینک آپ نے بہت طرح سے نام سنا ہوگا، بہت طرح سے واقف ہوں گے۔ اسٹیبلش ہوا 1944 کو۔ ہیڈ کوارٹر اس کا واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور 189 کنٹریز اس کے ممبر ہیں اور اس کا مین ٹاسک ہے پرووائڈنگ فائنینشیل اسسٹنس ٹو ڈیولپنگ کنٹریز، جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی مالی امداد کرنا، اسٹیبلش ہونے میں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے میں۔ اس کے بعد ہے اوپیک آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز۔ اس میں تمام وہ ممالک شامل ہیں جو پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ اسٹیبلش ہوا 1960 کو۔ ہیڈ کوارٹر اس کا ویننا میں ہے اور ممبر اس کے 13 ممالک ہیں۔ اس کا مین ٹاسک کیا ہے؟ کوآرڈینیٹنگ آئل پالیسیز، آئل اور جو پیٹرولیم ہے اس کے متعلق جو پالیسیز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنا باقی دنیا کے ساتھ اور آپس میں ان ممالک کے ساتھ۔ G7 گروپ آف 7 انڈسٹریلائزڈ نیشنز، اس میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس شامل تھے۔ یہ گروپ 7 بعد میں ایوالو ہوا، تھوڑا بڑھ گیا، اس کو گروپ 20 کا نام دیا گیا اور کام دونوں کا سیم ہی تھا، اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ تو ممبر کنٹریز کی۔ اور G20 کے جو ممبرز تھے اس میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، رشیا، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، ٹرکی، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپی یونین۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ او ای سی ڈی اسٹیبلش ہوئی 1961 کو۔ ہیڈ کوارٹر اس کا پیرس میں ہے اور 38 کنٹریز اس کے ممبر ہیں۔ اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ممبر کنٹریز کے درمیان۔ اس کے بعد ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، WHO کو۔
WHO 1948 میں اسٹیبلش ہوا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے اور اس کے ممبر ہیں 194 کنٹریز، اور اس کا مقصد ہے گلوبل ہیلتھ کو پروموٹ کرنا۔ نیکسٹ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشنز FAO۔ FAO جو ہے 1945 میں اسٹیبلش ہوئی، اس کا ہیڈ کوارٹر روم میں ہے، 194 کنٹریز اس کے ممبر ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ۔ اور اس کے بعد ہے یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو۔ یونیسکو 1945 میں اسٹیبلش ہوئی، ہیڈ کوارٹر اس کا پیرس میں ہے، ممبر اس کے 193 کنٹریز ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچر۔ اس کے بعد ہے ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے 1919 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور جنیوا میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، ممبر اس کے 187 کنٹریز ممبر ہے اس کے، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ سوشل جسٹس اینڈ لیبر سٹینڈرڈز، کہ گلوبلی جو سوشل جسٹس ہے اور لیبر سٹینڈرڈز ہیں ان کو اسٹیبلش کروانا۔ اور اس کے بعد ہے ICAO انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن، یہ اسٹیبلش ہوئی 1944 کو، ہیڈ کوارٹرز کا مونٹریال میں ہے، ممبر اس کے 193 کنٹریز ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ انٹرنیشنل سول ایویشن، کہ جو بھی شہری ہوا بازی ہے اس کو پروموٹ کرنا بین الاقوامی طور پر۔ اس کے بعد ہے IMO انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن، 1948 کو یہ اسٹیبلش ہوئی، ہیڈ کوارٹر اس کا لنڈن میں ہے، اور ممبر ہیں 174 کنٹریز، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ انٹرنیشنل میریٹائم سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، کہ جو میریٹائم میں کیا آتا ہے، جو پرائیویٹ غیر فوجی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے بحری جہازوں کی، جو کہ ٹریڈ اور اس کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اس کو میریٹائم کہتے ہیں، اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو پروموٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے جی ITU انٹرنیشنل ٹیلی کام یونین۔ ITU اسٹیبلش ہوئی 1865 کو، ہیڈ کوارٹر اس کا جنیوا میں ہے، ممبر 193 کنٹریز ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے کوآرڈینیٹنگ گلوبل ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے اس کے شعبے میں تمام دنیا میں آپس میں کوآرڈینیٹ کروانا۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن وائپو 1967 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور ہیڈ کوارٹر اس کا جنیوا میں ہے، اس کے ممبر ہیں 193 کنٹریز، اور مین ٹاسک اس کا ہے پروٹیکٹنگ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، جس طرح یہ پیٹنٹس وغیرہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کے رائٹس کو اسٹیبلش کرنا۔ اس کے بعد ہے IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس کی کارستانیوں سے سب لوگ واقف ہیں، اور یہ اسٹیبلش ہوئی 1957 کو، ویننا میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، ممبر ہیں اس کے 171، اور اس کا مین مقصد ہے پروموٹنگ پیسفل یوزز آف نیوکلیئر انرجی۔ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن کامیابی ان کو نہیں ملی اس میں۔ انٹرپول کی بات کریں تو یہ ایک انٹرنیشنل پولیس ہوتی ہے جس کے جو کہ اسٹیبلش ہوئی تھی 1923 کو، اور اس کا ہیڈ کوارٹر لیون میں ہے، اور اس میں 194 ممالک ممبر ہیں، اور 194 ممالک جو ممبر ہیں ان کی جو پولیس ہے اس کی سٹاف شامل ہوتا ہے، اور وہ مل کے ایک بڑی فورس بناتے ہیں جو کہ تمام دنیا میں ممبر کنٹریز کے اندر آپریٹ کرتی ہے، اور کرائم اور اس کا جو متعلق اس کو پولیس کی جو کوآپریشن ہوتی ہے اس سے مطلب رابطہ کرواتی ہے تمام ممبر ممالک کا، آپس میں رابطہ ہوتا ہے پولیس کا، اور اپنے جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف یہ ایکشن لیتے ہیں۔ اور ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO 1950 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی، ہیڈ کوارٹر اس کا جنیوا میں ہے، اور ممبر کنٹریز ہیں اس کے 193 کنٹریز، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ انٹرنیشنل کوآپریشن اینڈ ان میٹرولوجی،
کہ موسمیات کے متعلق جو تمام دنیا کے جو اپنے ممالک ممبر ممالک ہیں ان کی کنٹریز، ان کا آپس میں کوآرڈینیٹ کروانا۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی، یہ کھیلوں کی کمیٹی ہے۔ IOC یہ اسٹیبلش ہوئی 1894 کو، ہیڈ کوارٹر اس کا لوزین میں ہے، اور ممبر اس کے 206 کنٹریز ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے آرگنائزنگ اولمپک گیمز کو آرگنائز کرانا، کنڈکٹ کروانا۔ نیکسٹ ہے آرگنائزیشن آف سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ، OSCE، اسٹیبلش ہوئی 1975 کو، ہیڈ کوارٹر وینا میں ہے، 57 کنٹریز کے ممبر ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ سیکورٹی، اسٹیبلٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ۔ نیکسٹ بات کریں افریقن یونین کی، AU 2001 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ادیس ابابا میں ہے، ممبر اس کے 55 ممالک ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ افریقن یونٹی اینڈ انٹیگریشن، کہ افریقن کنٹریز ہیں ان میں یونٹی اور انٹیگریشن کو پروموٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے عرب لیگ۔ عرب لیگ 1945 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، کائرو میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، 22 کنٹریز اس کے ممبر ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے عرب یونٹی اور کوآپریشن کو پروموٹ کرنا۔ پھر ہے جی آسیان، ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، 1967 کو اسٹیبلش ہوئی تھی، اور ہیڈ کوارٹر اس کا جکارتا میں ہے، 10 ممالک اس کے ممبر ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشن EFTA 1960 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے، ممبر اس کے 4 ممالک ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے کہ پروموٹنگ فری ٹریڈ امنگ دا ممبرز، کہ جو ممبر ممالک ہیں ان کے درمیان فری ٹریڈ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا۔ نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ NAFTA، نافٹا 1994 کو اسٹیبلش ہوئی تھی، اور بعد میں ریپلیس کر دیا گیا اس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو کینیڈا ایگریمنٹ USMCA، 2020 میں اس کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان فری ٹریڈ کو پروموٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے ساؤتھ افریقن ڈیولپمنٹ کمیونٹی، SADC، یہ اسٹیبلش ہوئی 1980 کو، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے گیبرون میں ہے، اور 16 ممالک اس کے ممبر ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ ریجنل کوآپریشن ان ساؤدرن افریقہ۔ اس کے بعد ہے جی اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس، ECOWAS، اسٹیبلش ہوئی 1975 کو، ہیڈ کوارٹر ابوجا میں ہے، ممبر اس کے 15 ممالک ہیں، اور مین ٹاسک اس کا ہے پروموٹنگ اکنامک انٹیگریشن ان ویسٹ افریقہ، مغربی افریقہ میں جو اکنامک انٹیگریشن ہے اس کے بارے میں معاملات کو دیکھنا۔ آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس OAS 1948 کو اسٹیبلش ہوئی، ہیڈ کوارٹر واشنگٹن DC میں ہے، 35 کنٹریز اس کے ممبر ہیں، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ پیس، سیکورٹی اینڈ ڈیموکریسی ان امریکاز، کہ امریکن اسٹیٹس ہیں ان کے اندر پیس، سیکورٹی اور ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا۔ کامن ویلتھ آف نیشنز، یہ 1931 کو اسٹیبلش ہوئی تھی، اور ہیڈ کوارٹر اس کا لندن میں ہے، اور اس میں 56 کنٹریز ممبر ہیں، اور یہ وہ ممالک تھے جو کہ تاج برطانیہ کے زیر دست رہے ہیں کبھی، مطلب وہاں پر تاج برطانیہ کی حکومت رہی ہے، تو ان کو کامن ویلتھ آف نیشنز کہا جاتا ہے۔ کامن ویلتھ نیشنز یہ 56 کنٹریز ہیں، ان کا جو ان کی تنظیم بنائی ہوئی ہے، اس کا مقصد ہے کہ پروموٹنگ کوآپریشن امانگ دا فارمر برٹش کالونیز، جیسے بتا رہا ہے اس کا ٹاسک ہے جی، جو فارمر برٹش کالونیز تھی ان کے درمیان جو کوآپریشن تھا اس کو پروموٹ کرنا۔ نیکسٹ ہے نارڈک کونسل۔ نارڈک کونسل کیا ہے، 1952 کو اسٹیبلش ہوئی تھی، ہیڈ کوارٹر اسٹاک ہوم میں ہے، 5 ممبر اس کے کنٹریز کے ممبر ہیں، ڈینمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے اینڈ سویڈن۔ اس کا مین ٹاسک ہے کہ ریجنل کوآپریشن ان نارڈک جو ریجن ہے اس میں ذرا ریجنل جو کوآپریشن ہے اس کو دیکھنا۔ اس کے بعد ہے گلف کوآپریشن کونسل GCC، 1981 کو اسٹیبلش ہوئی، ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہے، سعودی عربیہ میں،
اور 6 ممالک اس کے ممبر ہیں، جن میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، اور ان کا مین ٹاسک ہے پروموٹنگ اکنامک کوآپریشن ان گلف ریجن، کہ گلف ریجن میں جو اکنامک کوآپریشن ہے اس کو پروموٹ کرنا۔ نیکسٹ بات کریں تو ہمارے پاس ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن آف ریجنل کوآپریشن، سارک، SAARC۔ سارک اسٹیبلش ہوئی 1985 کو، ہیڈ کوارٹرز کا کاٹمانڈو میں ہے، کاٹمانڈو نیپال کا دارالحکومت ہے، اور اس کے 8 ممبر کنٹریز ہیں، جن میں بھوٹان، بنگلہ دیش، انڈیا، مالدیوز، نیپال، پاکستان، سری لنکا اور افغانستان شامل ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ریجنل کوآپریشن ہے ساؤتھ ایشیا میں اس کو پروموٹ کرنا۔ ICC کی بات کریں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ 1998 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، ہیڈ کوارٹر اس کا ہیگ میں ہے، اور اس کی جورسڈکشن ہے جو عملداری ہے وہ 123 ممالک میں 123 کنٹریز میں ہے، اور اس کا مین ٹاسک ہے انویسٹنگ اینڈ پروسیکیوٹنگ انڈیویجولز ایکسیڈنگ جینوسائڈز کرائمز اور اگینسٹ ہیومینٹی، جینوسائڈ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اور وار کرائمز اور کرائم آف اگریشن، کہ جو جینوسائڈ کے مجرم ہیں، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے ہیں، وار کرائمز کے ہیں، اور کرائم آف اگریشن کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی جو کاروائیاں ہیں وہ کرنا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ اسٹیبلش ہوئی 1945 کو، ہیڈ کوارٹر اس کا ہیگ میں ہے، اور اس کی جورسڈکشن جو ہے عملداری ہے آل یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو یونائٹڈ نیشن کی جو ممبرز ہیں ان میں ہے، مطلب 193 ممبر کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن میں، ان میں ان کی عملداری ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ سیٹلنگ ڈسپیوٹس بٹوین یونائٹڈ نیشن ممبر اسٹیٹس، یونائٹڈ نیشن ممبر کے جو ہے ممبرز ہیں ان کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان ڈسپیوٹس کو سیٹل کروانا ان کی ذمہ داری ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبیونل فار فارمر یوگوسلاویا ICTY 1993 میں اسٹیبلش ہوئی، ہیڈ کوارٹرز کا ہیگ میں ہے، اور اس کا فارمر یوگوسلاویا میں جورسڈکشن تھی، اور اس کا مقصد تھا کہ پروسیکیوٹنگ انڈیویجولز اکیوزڈ آف وار کرائمز اینڈ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ جینوسائڈ، کہ جو جینوسائڈ میں، وار اگینسٹ ہیومینٹی میں، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی میں اور وار کرائم میں شامل تھے وہ لوگ، اور یوگوسلاویا کے اندر ان معاملات کو میں شامل تھے، ان کی پروسیکیوشن اور جو لیگل ان کی کارروائیاں ہیں وہ کرنا۔ انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبیونل فار روانڈا ICTR یہ اسٹیبلش ہوئی 1994 کو، ہیڈ کوارٹر اس کا اروشا میں ہے، اور اس کی جورسڈکشن جو ہے عملداری ہے وہ روانڈا تک محدود ہے، اور اس کا مقصد وہی ہے جو پہلے ہم نے وہ بتایا یوگوسلاویا والی تنظیم کا، کہ پروسیکیوٹنگ انڈیویجولز اکیوزڈ آف جینوسائڈ، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اور وار کرائم، تینوں جو ہیں وہ ایک جنرل کرائمز ہیں جنرل پبلک کے خلاف، اس کے جو مجرم ہوں گے ان کے خلاف کارروائیاں کرنا۔ انٹرنیشنل ٹرائبیونل آف لا آف سیز ITLOS یہ اسٹیبلش ہوئی 1994 کو، اس کا ہیڈ کوارٹر ہیمبرگ میں ہے، اور اس کی جورسڈکشن ہے آل جو اسٹیٹس تھیں جو کہ پارٹی تھیں یونائٹڈ نیشن کے کنونشن آن لا آف سیز، کہ جو کنونشن ہوا تھا لا آف سیز پہ، سمندروں کے قانون پر کنونشن ہوا تھا یونائٹڈ نیشن میں، اس میں جو بھی ممبر اسٹیٹ تھے جو سگنیٹری تھے تو ان ریاستوں میں اس کی عملداری موجود ہے، اور اس کا مین ٹاسک ہے سیٹلنگ ڈسپیوٹس ریلیٹڈ ٹو دا لاز آف سی، کہ سمندر کے متعلق جو قوانین بنتے ہیں اگر ان میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ڈفرینٹ ممبر کنٹریز میں تو ان کو سیٹل کرنا۔ نیکسٹ ہے جی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT 1968 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اس میں ممبر کنٹریز ہیں 191، اور اس کا مین ٹاسک ہے پریونٹنگ دا اسپریڈ آف نیوکلیئر ویپنز۔ اس کے بعد ہے بایولوجیکل ویپن کنونشن BWC اسٹیبلش ہوئی 1972 کو، اس کی پارٹیز ہیں
183 پارٹیز تھیں اس شامل، اور اس کا مین ٹاسک ہے پروہیبٹنگ دا ڈیولپمنٹ، پروڈکشن اینڈ اسٹاک پائلنگ آف بایولوجیکل ویپنز۔ اس کے بعد ہے جی کیمیکل ویپن کی کنونشن تھی، اس کی روک تھام کے لیے 1993 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اس میں پارٹیز تھیں 193 کنٹریز، اور ان کا مین ٹاسک تھا پروہیبٹنگ دا ڈیولپمنٹ، پروڈکشن اینڈ اسٹاک پائلنگ آف کیمیکل ویپنز۔ پہلے والا بایولوجیکل ویپنز کے لیے اس کے تھا روک تھام کے لیے، یہ کیمیکل ویپن کی روک تھام کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے مائن بین ٹریٹی، کہ جو یہ بارودی سرنگیں بچھائی جاتی ہیں ان پہ بین کیا جائے، ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا، 1997 کو اسٹیبلش ہوا تھا۔ 164 کنٹریز کے پارٹیز تھے، اور مین ٹاسک کا تھا کہ پروہیبٹنگ دا یوز، پروڈکشن، اسٹاک پائلنگ اینڈ ٹرانسفر آف اینٹی پرسنل مائنز، کہ جو انسانوں کے خلاف اور جو وائلڈ اینیمل ان کے خلاف جو استعمال ہوتی ہیں مائنز، ان کی پروہیبشن جو تھی اس پہ لیے کام کرتی تھی۔ فالو کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جو ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہیں وہ آنے والی آپ کو ملتی رہیں، اور آپ کی جو تیاری کا سیکوینس ہے برقرار رہے۔ السلام علیکم۔